بھی ویورز، شہر لاہور بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ تفریحی مقامات سے بھی بھرا ہوا ہے۔ اور جی، لاہور کا چڑیا گھر گزشتہ نصف صدی سے پورے ملک اور بیرون ملک سے آنے والوں کی توجہ کا مرکز تو تھا ہی، مگر آج کل رائیونگ روڈ پر واقع سفاری پارک لاہوریوں کے ساتھ ساتھ پورے ملک سے آنے والوں کی دلچسپی اور توجہ کا مرکز ہے۔ اور جی، کچھ سال پہلے آنے والوں کو اسی سفاری پارک میں کوئی خاص دلچسپی اور خوبصورتی نظر نہیں آتی تھی، اور یہی پرانا سفاری پارک آج کل، ہاں جی، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یہی سفاری پارک ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آپ اور ہم سب کی توجہ کا مرکز اور ہر دل عزیز پارک بنا ہوا ہے۔ جی جناب، ایک وسیع و عریض رقبے پر بنے سفاری پارک کی کئی ویڈیوز تو آپ نے یوٹیوب پر ضرور دیکھی ہوں گی، مگر اگر آج کل میں آپ لاہور آئے ہوئے ہیں اور آپ کے عزیز آپ کو اس بے مثال پارک کی سیر کے لیے لے جانے والے ہیں تو ضرور آج کا یہ ویڈیو آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے۔ آپ ملک کے کسی بھی حصے سے آئے ہوں تو اس سفاری پارک کی سیر کو ضرور جائیں، یوں کہ یہ پرانے لاہور سے کافی دور رائیونگ روڈ پر تعمیر کیا گیا ہے۔ جس طرح سے اس وسیع و عریض سفاری پارک کا نقشہ پلان کیا گیا تھا، اس کے مطابق اندرون لاہور میں کسی بھی جگہ پر ایسا پارک ارینج کرنا امپاسبل تھا۔ اسی مقصد کے لیے اس پارک کو اس مقام پر بنایا گیا۔ یہاں چونکہ آبادی نہیں تھی، یہاں صرف کھیتی باڑی ہوتی تھی اور کھیت تھے، یہ زرعی زمین کا ایک علاقہ قربان کر کے اس تفریحی مقام کو بنانے کا مقصد بھی حکومتی آمدنی میں اضافہ ہی تھا۔ یہ چونکہ ایک زرعی زمینی علاقہ ہے تو یہاں پر آنے والوں کو بہت سے فارم ہاؤس بھی دکھائی دیتے ہیں جو بڑے بڑے جاگیردار، منسٹرز اور وزراء کے ہیں۔ اور ویسے بھی اسے لاہور کے چڑیا گھر سے فاصلے پر بنانے کا مقصد لاہور ہی میں ایک ایسا سفاری پارک بنانا تھا جہاں پر کھلے آزاد جنگلی جانور جنگلی ماحول میں سارا دن گھومتے پھرتے، سفر کرتے، اپنا وقت پاس کرتے آنے والوں کو دکھائی دیتے رہیں۔ اور جی، اسی وجہ سے اس پارک کا نام سفاری پارک رکھا گیا۔ سفاری مین فنی اور فری، آزاد گھومنا پھرنا۔ اچھا، اس بڑے پارک کو گھومنے پھرنے کے لیے بہت سا ٹائم درکار ہوتا ہے، اسپیشلی سبھی ویکینڈ کو پریفرنس دیتے ہیں اور اس ایک چھٹی کو اویل کرتے نظر آتے ہیں، مگر ہم نے ویکینڈ کو جا کر سوچا کہ آئندہ اس پارک میں چھٹی والے دن نہ آیا جائے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک ہی چھٹی کے دن پورا لاہور سفاری پارک کی تفریح پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ پارکنگ سے لے کر ٹکٹ سے آگے کے اسٹیپ فارورڈ کرنا اس قدر میں امپاسبل نظر آتا ہے۔ اور ویسے بھی اتنے زیادہ جھمیلے میں کسی بھی میلے کو انجوائے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور جی، ویکینڈ میں سفاری پارک آنے والوں کا اس قدر رش کش ہوتا ہے کہ رائیونگ روڈ گاڑیوں، رکشوں اور ٹیکسیوں سے بھر جاتا ہے۔ اگر آپ جلدی آتے ہیں تو پارکنگ اندر والے سائڈ پر ایزیلی مل جاتا ہے، اور دیر سے آنے پر پارکنگ سفاری پارک کے سامنے یا بہت آگے مل جانا بھی غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو پارکنگ سفاری پارک کے اندر ملا ہو یا سفاری پارک سے باہر، دونوں کا رینٹ 100 ہی ہے۔ اور جی، سفاری پارک کا انٹری ٹکٹ آپ کے تمام ممبرز کے لیے 200 ہی ہوتا ہے، مگر سفاری پارک کے مین ایریاز گھومنے انجوائے کرنے کے لیے آپ کو پر ہیڈ 200 پر ٹکٹ کے دینے ہوتے ہیں۔ آپ نے جنرل ایریا دیکھنا ہے تو 200 کا ٹکٹ، آپ نے ایکویریم دیکھنا ہے تو 200 کا ٹکٹ، آپ نے لائن اینڈ ٹائیگر دیکھنے ہیں تو 200 کا ٹکٹ، آپ نے سفاری پارک لاہور دیکھنا ہے تو 200 کا ٹکٹ آپ کو پے کرنا ہوتا ہے۔ ویکینڈ پر اتنے زیادہ رش کش میں بامشکل ٹکٹس لینے کے بعد آپ کو آگے کے مراحل طے کرنا بہت مشکل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تمام ٹکٹس جو بھی ہم لیتے ہیں انہیں ایک لمبی لائن میں آگے کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے۔ عام دنوں کی نسبت ویکینڈ پر اتنی زیادہ جنٹری، اتنا پبلک ہونے کی وجہ سے لائن اینڈ ٹائیگرز یا سفاری اینیملز کی سیر کو جانے کے لیے بہت لمبی لائن سے گزرنا پڑتا ہے، یوں کہ دن کا سارا ٹائم اسی لائن میں صرف ہو جاتا ہے۔ ڈسپلن سے بنا لائن کو توڑے اگلے سفاری کو انجوائے کرتے کرتے بندہ ٹائرڈ بلکہ ڈیڈ ٹائرڈ ہو جاتا ہے۔ بیمار اور بزرگ افراد کھڑے کھڑے لمبا لائن میں
بے حال ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے سفاری پارک کی وزٹ کے بعد ہی اس ویڈیو کو بنایا ہے، تاکہ سارے سیناریو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سب کو ویکینڈ پر نہ جانے کا مشورہ دوں۔ اور ویسے بھی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہاں پر آئے گئے تمام وزٹرز کا ٹائم کا بچت بھی ہو سکے اور لیے گئے تمام پکنک پوائنٹ کی ٹکٹ کا وزٹ بھی رات ہونے سے پہلے ہو سکے، کیونکہ رات کو کسی بھی پکنک پوائنٹ کو انجوائے نہیں کیا جا سکتا۔ اور ویسے بھی لیے گئے تمام سفاری مقام کے ٹکٹ کا بنا دیکھے ہی ٹائم بھی پورا ہو جانے کے بعد نیکسٹ ڈے یعنی اگلے دن وہ خریدا ہوا ٹکٹ دوبارہ یوز بھی نہیں ہو سکتا۔ سفاری پارک کے اندر کئی مقامات پر بڑے بڑے میپ رہنمائی کے لیے آویزاں ہیں، تاکہ آنے والوں کو کسی قسم کی بھی ڈیفیکلٹی کو فیس نہ کرنا پڑے۔ لاہور سفاری پارک بہت ہی بیوٹیفل اور ابروڈ اسٹائل کا بنایا گیا ہے۔ سفاری پارک لاہور بہت خوبصورت سرسبز بنایا گیا ہے، تاکہ آنے والوں کی توجہ کا مرکز بنا رہے۔ یہاں پر آگے اس کھلے گراؤنڈ میں بہت بڑا نیٹ لگا کر پرندوں کو پارک کی حدود میں ہی رہنے کا موقع بھی دیا گیا ہے، تاکہ آنے والے ان پرندوں کو قریب سے دیکھ کر انجوائے کر سکیں۔ اس کے علاوہ بھی یہاں پر لاہوری اپنے مہمانوں کے ساتھ ویکینڈ انجوائے کرنے بہت سی ڈشز پکا کر لے آتے ہیں۔ صبح سے آئے وزٹر رات گئے تک یہاں پر اپنا ٹائم سپینڈ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور جی، یہاں پر آئے مہمانوں کی بھی اور لاہوریوں کی بھی اچھا خاصا واک بھی ہو جاتا ہے۔ اور کہ واک صحت کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے، اور یقیناً یہاں پر آئے وزٹرز کا کچھ کیلریز تو واک کرنے سے برن ہوتا ہی ہے۔ اتنے بڑے سفاری پارک میں چلنا بھی تو کام رکھتا ہے۔ یہاں پر آنے والے آتے تو بڑے جوش و خروش سے ہیں، مگر جاتے سمے بڑے تھکے ٹوٹے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ سفاری پارک میں صبح سے شام یا رات گئے تک رہنے والوں کے لیے سفاری پارک کے انٹری پوائنٹ سے سیدھے ہاتھ کی سمت میں بہترین ٹوائلٹ کا ارینجمنٹ بھی ہے، اور ان ٹوائلٹ کی صفائی ستھرائی کا کام بھی ہر 10 منٹ کے بعد جاری رہتا ہے، تاکہ آنے والوں کو کسی قسم کی کوف کو فیس نہ کرنا پڑے۔ اور اسی وضو پوائنٹ سے سامنے کی طرف ہی نمازیوں کے لیے نماز کی ادائیگی کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ تو آنے والوں پر منحصر ہے کہ وہ سارے دن میں اپنی نمازوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، یا وہ قضا کر دیتے ہیں یا وہ تفریح میں منگل ہو جاتے ہیں۔ یہ لمبی لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لمبی لائن سفاری جنگل کے اینیمل کو دیکھنے کے لیے 2-3 گھنٹوں پر مشتمل رہتی ہے۔ ویکینڈ ہونے کی وجہ سے یہاں کافی رش کش ہوتا ہے، اور اسی رش کش میں آئے بیچارے سارے وزٹر بچوں سمیت اپنے بزرگوں کے ساتھ ہر کوئی جنگل کے جانوروں کو دیکھنے کے لیے بے تابی سے لائن میں لگا رہتا ہے۔ اور اسی لائن میں لگے ہوئے ہمیں بھی 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ 4 ٹکٹ میں سے لیا گیا یہ پہلا ٹکٹ تھا جو 2 گھنٹے لمبی لائن کی نظر ہو چکا تھا۔ شام ہونے والی تھی اور ویکینڈ ہونے کی وجہ سے رش کش اپنے عروج پر تھا۔